بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا ہمارا لیکچر سیکشن 22B ڈیوٹیز آف جسٹس آف پیس، یہ ہم پڑھیں گے. یہ لیکچر ایک مسنگ تھا. اس سے پہلے ہم سیکشن 22A جس میں پاورز آف جسٹس آف پیس اور پاورز آف ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس ہم دیکھ چکے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو جسٹس آف پیس اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 22 ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہے. لیکن عام طور پہ ایک بات کہ ہمارے ہاں جو رجسٹریشن آف FIR کے لیے یا مختلف اور جو امور جو بتائے گئے ہیں سیکشن 22A(6) میں ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس کی پاس کے ضمن میں، تو اس حوالے سے جو اپلیکیشنز ہمارے ہاں ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس کے پاس جاتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 90% لکھا ہوتا ہے کہ درخواست زیر دفعہ سیکشن 22A 22B. تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ 22B ہم کیوں لکھتے ہیں. تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ کے یہ اس سیکشن کو ہم پڑھیں گے کہ 22B کیا رانگ انسرشن آف سیکشن تو نہیں ہے، کیونکہ جو ڈیوٹیز ہیں پاور آف جو ڈیوٹیز ہیں اس کی جسٹس آف پیس کی، وہ کیا میچ کرتی ہیں ایک ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج کے آفس کے ساتھ جو 22B میں بتائی گئی ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں سیکشن 22B کو جس میں ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں. تو اس کی ورڈنگ: سبجیکٹ ٹو such rules as may be made by the provincial government, every justice of peace for any local area shall. سب سے پہلی بات کہ جو بھی ڈیوٹیز ہیں وہ صوبائی گورنمنٹ نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں اس ضمن میں ان کے تابع یہ ڈیوٹیز ہوں گی. اور وہ ڈیوٹیز جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ جو فار اینی لوکل ایریا، جس لوکل ایریا میں اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. ایک سے زائد لوکل ایریاز میں بھی اپائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سیکشن 22 میں جس میں کہ اپائنٹمنٹ آف جسٹس آف پیس کی بات ہے. تو نیکسٹ جو ہے وہ اے میں ہمیں سب سے پہلی جو ڈیوٹی ہے وہ ملتی ہے آن ریسیٹ آف انفارمیشن آف دا اکرنس آف اینی انسیڈنٹ involving a breach of the peace or of the commission of any offense within such local area. اب کیا ہے انفارمیشن کہ کیا اکرنس ہوئی ہے؟ کوئی ایسا انسیڈنٹ جو کہ بریچ آف پیس سے متعلق ہے، یعنی امن عامہ میں خلل کے بارے میں کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے وہ اکر ہوا ہے، یا دا کمیشن آف اینی اوفینس، یا کوئی اور جرم جو ہے اس کا ارتکاب ہوا ہے ود ان سچ لوکل ایریا، اس لوکل ایریا میں جس میں کہ جسٹس آف پیس کی تعیناتی ہے. کیا کرے گا وہ؟ فورتھ میک انکوائریز انٹو دا میٹر، اس معاملے میں فوراً اس کی انکوائری کرے گا. اینڈ رپورٹ ان رائٹنگ، اور تحریری طور پر رپورٹ دے گا. دا ریزلٹ آف ہز انکوائریز، اپنی انکوائری کا جو نتیجہ اس کا نکلے گا اس کی رپورٹ تحریری طور پہ دے گا ٹو دا نیئرسٹ میجسٹریٹ، قریبی میجسٹریٹ کو. اینڈ ٹو آفیسر انچارج آف دا نیئرسٹ پولیس اسٹیشن، اور وہ یہی تحریری رپورٹ اپنی انکوائری کے رزلٹ کے بابت وہ آفیسر انچارج آف نیئرسٹ پولیس اسٹیشن کو بھی دے گا. اب یہاں جرم کون سا؟ بریچ آف پیس یا کمیشن آف اینی اوفینس، اس لوکل ایریا میں اس کی فوراً انکوائری کرے گا اور تحریری رپورٹ نیئرسٹ میجسٹریٹ کو یا جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن کا انچارج ہے اس کو دی جائے گی. بی if the offense referred to in clause A is a cognizable offense، کہ اگر جس جرم کا حوالہ دیا گیا ہے اے میں وہ ایک قابل دست اندازی پولیس جرم ہے. also prevent the removal of anything from or the interference in any way with the place of occurrence of the offense. تو اگر وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے تو
جسٹس آف پیس کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ اس جو جائے واردات ہے یا جو جرم کی جگہ ہے، جو پلیس آف اکرنس ہے، اس میں کسی شخص کو مداخلت نہیں کرنے دے گا، اور وہاں سے کسی بھی چیز کی ریموول کو، پریونٹ دا ریموول آف اینی تھنگ، یعنی کسی بھی چیز کو وہاں سے ہٹانے کو وہ پریونٹ کرے گا، وہ کسی کو ہٹانے نہیں دے گا، بلکہ اس کو جو جائے واردات ہے، جائے جو وقوع ہے، اس کو اسی ہی حالت میں رکھے گا اور کسی کو مداخلت نہیں کرنے دے گا۔ نیکسٹ سی میں when so required in writing by a police officer، جب پولیس آفیسر making an investigation، when so required in writing by a police officer making an investigation under chapter 14 in respect of an offense committed within such local area، کہ جب ایسے لوکل ایریا میں کوئی جرم جو ہوا ہے اس کی بابت چیپٹر 14 کے تحت کوئی جو پولیس آفیسر ہے وہ تفتیش کر رہا ہے، اور وہ تفتیشی پولیس آفیسر ان رائٹنگ اگر ریکوائر کرتا ہے جسٹس آف پیس سے، تو کیا یہ کرے گا جسٹس آف پیس؟ رینڈر آل اسسٹنس ٹو دا پولیس آفیسر ان میکنگ سچ این انویسٹیگیشن، تو ایسی جو یہ تفتیش ہے اس میں وہ اپنی ہر قسم کی جو ہے وہ اسسٹنس یا مدد پولیس آفیسر کو دے گا۔ اس کے بعد ریکارڈ اینی اسٹیٹمنٹ میڈ انڈر ایکسپیکٹیشن آف ڈیتھ بائی اے پرسن ان ریسپیکٹ آف ہوم اے کرائم از بلیوڈ ٹو ہیو بین کمیٹڈ، جس شخص سے کوئی جرم جو ہے، جس کی نسبت کوئی جرم ہوا ہے، اس شخص کی اگر وہ فوری موت کے خطرے میں ہے، کہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشن آف ڈیتھ میں ہے، تو اس کی جو ڈائنگ ڈیکلریشن ہے اس کو ریکارڈ کرنے والا اگر کوئی اور آدمی نہیں ہے تو ظاہر ہے مجاز افسر کوئی اور نہیں ہے، تو یہ اختیار بھی جسٹس آف پیس کو دیا گیا کہ وہ اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ کر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سیکشن 22B ہم نے دیکھا، اس میں ہم نے پاورز آف جسٹس آف پیس دیکھی۔ یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، جو میں نے پہلے جس کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو ہماری ڈیوٹیز جو ہمیں یہاں بتائی گئی ہیں، کیا یہ ڈیوٹیز جو ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس اپائنٹڈ انڈر سیکشن 25 جو ایڈیشنل سیشن ججز اور سیشن ججز ہیں، کیا ان کے آفس کے ساتھ یہ ڈیوٹیز جو ہیں کیا یہ میچ کرتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ کسی پولیس آفیسر کو اسسٹنس مہیا کریں گے؟ اور ایک بات یہ کہ اس سیکشن کے آغاز میں شیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مینڈیٹری ہے، یہ آبلیگیٹری ہیں یہ ڈیوٹیز۔ ان ڈیوٹیز کو اگر نہیں ہے تو ظاہر جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ تو کیا یہ ڈیوٹیز جو ہیں کہ پولیس کو اسسٹنس مہیا کرے گا جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب یا سیشن جج صاحب، چھوٹے موٹے جرائم جو امن اما میں خلل یا کوئی دیگر ہے اس کی جا کے میجسٹریٹ قریبی میجسٹریٹ کو یا کسی جو قریبی ایس ایچ او ہے اس کو جا کے اطلاع دینا، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ایک غلط العام ہے کہ جو ہمارے ہاں فرام لوور لیول ٹو ٹاپ کہ ہم وہ درخواست زیر دفعہ 22A-22B لکھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درخواست کا عنوان ہمیشہ درخواست زیر دفعہ 22A-6، کیونکہ سیکشن 22A نیکسٹ جو سب سیکشن 6 ہے اس میں پاورز آف ایکس آفیشیل جسٹس آف پیس دی گئی ہیں جو کہ 3 ہیں، وہ ہم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی جو صحیح انسرشن آف سیکشن ہے وہ بنتا نہیں ہے۔ 22B جو ہے وہ میرے خیال میں، میری دانش میں، یہ رانگ انسرشن آف سیکشن ہے اس قسم کی درخواست ہے جو ہم روزمرہ میں ہم دیتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے نیکسٹ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔